سب سے پہلا کام صبح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. ان لاشوں کے لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے سیاسی بیانات ان لواحقین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. لوگ جل کر مر جائیں، ہم سیاست کر رہے ہیں. لوگ گٹر میں گر کر مر جائیں، ہم سیاست کر رہے ہیں. لوگ ٹرالے کے نیچے کچلے جائیں، ہم سیاست کر رہے ہیں. اور سیاست کے بعد احساس نہیں جاگ رہا اندر سے. گورنر سندھ کا عمران خان ٹیسوری کا سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ. سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو خط لکھنے کا اعلان. پریس کانفرنس میں عمران خان ٹیسوری نے کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے کا ذمہ دار کون ہے. سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. ملبہ کسی پر ڈال کر سرخرو ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. لواحقین لاشیں لینے بیٹھے ہیں. یہاں سیاست اور سازش ہو رہی ہے. کوئی سیاست کرے گا تو سب کچا چٹھا کھول دوں گا. جس کا باپ شہید ہو گیا اس پر لاٹھی چارج کیوں کیا گیا؟ سیاست کرنے والوں کراچی کے لوگوں کے دلوں میں نفرت آ چکی ہے. بے حسی کی انتہا کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی. چیف منسٹر صاحب ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کہوں گا کراچی آپ کا منتظر ہے. آپ بھی دیکھیں کہ کیس نے زیادتی کی ہے اور گورنر سندھ کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو. امریکی صدر کا غزہ بورڈ حقیقت بن گیا. پاکستان سمیت 19 ممالک کے سربراہان کے مسودے پر دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کے غزہ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کر دیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کے درمیان خوشگوار گفتگو. ٹرمپ کا دستخط کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر. سعودی عرب، ترکی، قطر، کوسوو، پیراگوئے نے بھی غزہ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کیے. دستخط کرنے والے دیگر ممالک میں UAE، ہنگری، انڈونیشیا، منگولیا، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، بحرین، اردن، ارجنٹائن، مراکش، بلغاریہ اور آرمینیا شامل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن بورڈ کے مسودے پر دستخط کرنے والے رہنماؤں سے فرداً مصافحہ بھی کیا. غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر تمام ممالک کا مشکور ہوں. حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح پیغام. ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے جامع منصوبہ پیش کر دیا. جیریڈ کشنر نے غزہ کے لیے 4 مرحلوں پر مشتمل ماسٹر پلان پیش کیا. نئے رفح میں 1 لاکھ سے زائد مستقل رہائشی یونٹس بنانے کا منصوبہ. 180 سے زائد ثقافتی اور مذہبی مراکز قائم کیے جائیں گے. 200 سے زائد تعلیمی ادارے اور 75 سے زائد طبی مراکز بنانے کی تجویز. رفح کے لیے نیا ترقیاتی منصوبہ تیار ہے. غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ آئندہ ہفتے کھل جائے گی. نیا غزہ 2 سے 3 سال میں تعمیر ہو سکتا ہے. نیا غزہ امید، صنعت اور ترقی کا مرکز بن سکتا ہے. 2035 تک غزہ کا GDP $10 ارب سے زائد ہونے کا تخمینہ. منصوبے کے تحت 5 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، سردی بڑھ گئی. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں برف باری اور بارش. خلا عبداللہ میں 1 فٹ، چمن میں 10 انچ، زیارت میں 9 انچ اور پشین میں 6 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی. کوئٹہ، مستونگ اور خلات میں بھی روئی کے گالوں کی برسات. زیارت میں پارہ -7، کوئٹہ میں -6 ریکارڈ کیا گیا. خیبر پختونخوا کے بھی کئی علاقوں میں بارش اور برف باری اور اکثر کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری. وادی تیرہ میں متعدد گاڑیاں پھنس گئیں. ابرآباد میں شدید برف باری کی وجہ سے ہزارہ موٹر وے، اچھڑیاں اور پل بٹگرام سے بند، جبکہ سڑکوں پر پھسلن اور برف جمع ہونے سے آمد و رفت شدید متاثر. ریسکیو آپریشن جاری. پاک فوج کی بھی شہریوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی آسمان سے سفید موتی برسے. وادی لیپا، بالائی نیلم، گنگا چوٹی، پیر چناسی، پیر حسیمات اور دیگر پہاڑی علاقوں پر برف باری. رابطہ سڑکیں بند. ملکہ کوثر بری میں اب تک 4 انچ تک برف پڑ چکی. گلیات، نتیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں بھی برف باری. موسم کی انگڑائی. ملک کے کئی شہروں میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی. کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بادل برسے. حیدرآباد، لاڑکانہ، ٹھٹہ میں باران رحمت. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش. جل تھل ایک ہو گیا. شہر میں اوسطاً 2.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد، سرگودا، ویہاڑی، پیر محل میں بھی بادل برسے. راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی. پشاور میں بھی بارش. چشتیہ، بہاول نگر، شورکوٹ، خانپور،
منچن آباد میں بادلوں کی اننگز، ہری پور میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازہ سے انسانوں کی باقیات ملنے کا سلسلہ جاری، مزید 5 لاشوں کے اعضاء اسپتال منتقل، جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی، 77 لاپتہ، ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا، 6 لاشیں مکمل تھیں، ایک کو شناختی کارڈ سے شناخت کیا، 8 افراد کی شناخت ڈی این اے سے ہوئی، لاشوں اور اعضاء سے 45 ڈی این اے کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ملبہ اٹھانے کے دوران دوبارہ لگنے والی آگ کو بجھا دیا گیا، عمارت کی بیسمنٹ سے دھواں نکالنے کے لیے بڑے پنکھے لگائے گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا گل پلازہ کا دورہ، ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازے کو مخدوش قرار دے دیا، کمیٹی کی گل پلازے کو ریسکیو آپریشن کے بعد منہدم کرنے کی سفارش، گل پلازے سے متصل پلازز کا بھی معائنہ کیا گیا۔ پیاروں کی یاد اور لبوں پر فریاد، گل پلازہ کے باہر خواتین کا احتجاج، انتظامیہ نے عمارت کے اندر جانے سے روک دیا، مظاہرین کا کہنا ہے کہ 6 روز ہو گئے ہمارے بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، تلاش کیا جائے۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی پرتیاں، شہر میں فائر سیفٹی انتظامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ گل پلازے کو مسمار کرنے کی معاونت کے لیے 16 رکنی 4 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ضلع جنوبی، شرقی اور وسطی میں عمارتوں میں آتش زدگی سے حفاظتی انتظامات کے سروے کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ متعلقہ ٹیمیں آتش زدگی کے حوالے سے حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا جائزہ لیں گی۔ عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات، ہنگامی راستہ فعال ہونے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹیمیں عمارتوں میں فائر الارم اور عملے کی تربیت کا بھی جائزہ لے گی۔ صوبہ اپنی ذمہ داری نہیں کر رہا، وفاق کو اختیار ہے انٹروین کرنے کا۔ یہاں پر روزانہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، سانحات ہو رہے ہیں، 18 سال کم ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے کے لیے۔ کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس حکومت کے پاس اور یہ سارے اتحادیوں کے پاس ملا کر اتنے نمبر نہیں ہیں۔ اب یہاں بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی۔ اب اس چکر میں ان کو اب کھلی چھٹی ہے اس والی بات کی کہ بھئی وہ چونکہ ان کے پاس ایک بارگننگ پاور ہے، وہ کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے وہ سیاہ کریں سفید کریں، ان کو فی الحال 15 سالوں سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ سندھ حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی مسترد، ایم کیو ایم کا وزیر اعظم سے سانحہ گل پلازہ پر قومی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ 18 سال کی تباہی اور بربادی کا تسلسل ہے۔ صوبہ اگر شہریوں کے جان و مال کی حفاظت نہ کرے تو وفاق کو مداخلت کی اجازت ہے۔ حکومت کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز پورے نہیں، پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے اور پیپلز پارٹی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کراچی کو بیڈ گورننس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، ترمیم آ رہی ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کی پیش گوئی، متحدہ رہنما نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 27ویں آئینی ترمیم نے مزید ترامیم کا راستہ کھول دیا، کم از کم 3 ترامیم آئیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو برباد کر دیا، جیال قادر مندوخیل بولے۔ ایم کیو ایم ہر حکومت میں شراکت دار رہی، جبکہ خواجہ آصف اسمبلی میں 18ویں ترمیم پر وار کر رہے ہیں، وہ سندھ حکومت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک رہے ہیں۔ 2012 میں مصطفیٰ کمال کے لوگوں نے بلدیہ فیکٹری کے مالکان سے 15 کروڑ مانگے تھے، رقم نہ دینے پر فیکٹری کو تالے لگا کر مزدوروں کو زندہ جلا دیا تھا۔ حماد صدیقی آج بھی روپوش ہے۔